السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تو جیسا کہ پیاری سسٹر کل آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ فرائیڈے کو چھٹی نہیں ہوگی۔ عموماً تو جو ہمارا اصول چل رہا ہے وہ فرائیڈے کو چھٹی ہوا کرتی ہے، لیکن جیسا کہ عید کی بہت ساری چھٹیاں ہو گئیں تو اس لیے ہم لوگوں نے فرائیڈے کی چھٹی آف کر دی۔ تو آج بھی آپ لوگوں کو لیسن دیا جا رہا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کی جو تفسیر ہے کچھ لینتھی ہے، اگرچہ ہم مکمل تفسیر نہیں کر سکتے، ہم لوگ عاجز ہیں۔ یہ جو علم ہے یہ سمندر ہے، اور جس طرح رب تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کا کلام بھی بے مثال ہے۔ تو یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو مسئلے مسائل ہیں وہ مختصر اپنے اندر جذب کریں۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بہت ہی زیادہ لینتھی ہے، لیکن ہم اس کو بھی مختصر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر بھی ہماری جو تفسیر ہے لینتھی ہوگی، ایک ہی دن کا جو سبق ہے یہ مکمل نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم اس کو مختلف سٹیپ میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم لوگ جو آیہ مبارکہ 23 ہے اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، لیکن اس کا جز نمبر 1 پڑھیں گے۔ جز نمبر 2 آپ کو کل دیا جائے گا۔ جس طرح کہ فرائیڈے کو کچھ مصروفیات ہوتی ہیں تو ان مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو شارٹ لیسن دیا جائے گا۔ باقی جو تفسیر ہوگی وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس میں، نزلنا، جو اتارا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا، تو لے آؤ، بصورت، ایک صورت، تو لے آؤ تم بھی، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس کی مثل یا اس جیسی، ودعو، اور بلا لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ جس طرح کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں سٹارٹ میں اللہ رب العزت نے لا ریبہ کا ورڈ یوز کیا کہ اے مخاطب، اے پڑھنے والے، اے میرے بندو، لا ریبہ فی، اس کتاب میں کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ بھی بے مثال ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اے پڑھنے والے، اے مخاطب، اس کو تم بلا تردد اپنے اندر سمو، اپنے اندر جذب کرو، کسی قسم کا بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ اے پڑھنے والے، اے مخاطب، اگر تمہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردد ہے، کس پر؟ کہ جو اس چیز پر کہ جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر، تو تم بھی ایک صورت اس جیسی لے آؤ، اور اس کے علاوہ اپنے گواہوں کو، جس کو بھی بلانا چاہو اللہ کے علاوہ تم بلا لاؤ، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اپنے جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں ان سب کو بلا لاؤ۔ تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے کسی کو بلانے میں، ان گواہوں میں، ان حمایتیوں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، جن و انس جو بھی تمہارے حمایتی ہیں ان سب کو بلا لو، یعنی کہ جتنی بھی ایفرٹ تم لگا سکتے ہو لگا لو، اللہ کے مقابلے میں بلا لاؤ اس کتاب کو جھوٹا قرار دینے میں۔ استغفر اللہ۔ تو جس طرح کہ ہم لوگ توحید کے بارے میں اور شرک کی نفی کے بارے میں آیت نمبر 21 اور 22 پڑھ چکے، اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پہ ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ خوبصورت ورڈ یوز کیا، بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز ہے
علی عبدینا، اس بندے سے مراد کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ویسے تو سب ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ادھر اسپیشلی آپ سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے اعزاز دینے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے، جس طرح کہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ عباد الرحمن کہہ کے بلایا گیا، عباد الرحمن کی 11 صفات کا ذکر کیا گیا۔ تو کیا انسان سوچے کہ باقی بندے رحمان کے نہیں کسی اور کے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ ایک خاص اعزاز کے لیے عباد الرحمن کہا گیا۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت نے ہمارے بندے، اپنے بندے کہہ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا۔ جس طرح کہ بیت اللہ کہا جاتا ہے، ویسے تو مساجد تمام کی تمام اللہ کے گھر ہیں، لیکن خانہ کعبہ کو ایک خاص اعزاز کے لیے بیت اللہ کہا گیا۔ اسی طرح شہر اللہ کہا گیا محرم الحرام کو، تو یہ بھی خاص اعزاز کے لیے اس طرح کہا گیا۔ ویسے تو سب کے سب مہینے جو ہیں اللہ رب العزت کے ہی ہیں، اللہ رب العزت نے ہی ان کو بنانے والے ہیں۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ کتاب جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے، اگر تمہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو تو پھر تم اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہتے ہو اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تو بلا لاؤ۔ یہ جو قرآن کا چیلنج ہے یہ اور بھی مقامات پہ ہے، تقریباً ٹوٹل پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے 4 مقامات پہ یہ چیلنج کیا ہے کہ تمہیں اگر اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو نہیں ماننے کو تیار، تو پھر ٹھیک ہے تم بھی اس جیسی کوئی لے آؤ۔ جس طرح کہ اس آیہ مبارکہ میں ایک سورت کا کہا گیا، ایک سورت پہ چیلنج کیا گیا، تو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ 4 مقامات پہ چیلنج کیا گیا۔ تو سب سے پہلے جو چیلنج تھا وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں تھا۔ اس میں کہا گیا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم اس جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ پھر ایک اور مقام پہ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں نہیں مانتے اس کو، تمہیں کسی قسم کا شک ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اس مقام پہ 10 صورتیں لانے کا کہا گیا۔ پھر ایک اور مقام پہ اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا، سورہ یونس آیت نمبر 38 میں۔ تو اب لاسٹ پہ جیسا کہ ہم لوگ سٹارٹ میں پڑھ چکے تھے، یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ مدنی سورہ ہے، تو مدینہ میں یہ چیلنج پھر دہرایا گیا کہ اگر تمہیں اس میں کسی قسم کا شک ہے تو یہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو یہ ٹوٹل 4 قسم کے اللہ رب العزت نے چیلنج کیے۔ ویسے تو کچھ یہ سورۃ البقرہ کا جو حصہ ہے مکی بھی ہے اور کچھ مدنی ہے، لیکن جو یہ لاسٹ پہ چیلنج تھا یہ مدنی دور کا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہر زمانے میں، ہر دور میں جو چیز اس وقت کمال کو پہنچی ہوتی، عروج کو پہنچی ہوتی، اسی کے ذریعے اللہ رب العزت چیلنج کرتے، اسی کے ذریعے اللہ رب العزت وہ معجزہ دکھانے کی کوشش، یعنی کہ اللہ رب العزت کی کوشش ہوتی کہ بندوں کو اسی کے مطابق ان کے جو رواج ہوتا اس کے مطابق چیلنج کیا جائے، اس کے مطابق معجزہ دکھایا جائے، تاکہ انسانیت جو ہے عاجز آ جائے۔ انسانیت کو عاجز کرنے کے لیے اس دور کے مطابق ان کو معجزہ دکھایا جاتا۔ تو اسی طرح مثال کے طور پہ جس طرح فرعون تھا، اس کے دور میں جادوگری کا بہت زیادہ رواج تھا، جادوگری جو تھی وہ عروج پہ تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ایک طبیب تھا اس کو بہت زیادہ کمال حاصل تھا۔ اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں شعر و شاعری کا بہت رواج تھا۔ اس وقت لوگ بہت بڑے بڑے فلسفے نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ شعر و شاعری کہا کرتے تھے۔ شعر و شاعری کو ایک عروج حاصل تھا۔
یہاں تک کہ جو شاعر کمال کو پہنچا ہوتا اس کا جو قول ہوتا، اس کی جو شاعری ہوتی، وہ خانہ کعبہ کے اوپر چسپاں کر دی جاتی، ادھر اس کو لٹکا دیا جاتا۔ تو اس پہ مزید آگے بات کریں گے انشاءاللہ، مزید بات واضح ہوگی۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو مشکل پیش نہ آئے، آپ اچھے سے سبق یاد کر سکیں اور سنا بھی سکیں۔ بقیہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ کا کلام عاجز ہے، اسی طرح انسان جب تفسیر کرنے لگتا ہے تو انسان عاجز آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، کیونکہ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عاجز کرنے کے لیے کچھ چیلنج کیے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی